بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل ماہ رمضان کی نسبت سے ایک کتاب کا مختصر تعارف کرایا تھا، روح رمضان کا۔ آج ایک اور مختصر سے رسالے کا تعارف کرانا ہے۔ چونکہ آپ اور ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے، اس لیے یہ جو میرے ہاتھ میں رسالہ ہے اس کا نام ہے الفقہ الاکبر، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اور یہ متن بھی ہے میرے ہاتھ میں اور یہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہے۔ الفقہ الاکبر، اردو ترجمہ البیان الازہر۔ جو متن ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور جو اردو ترجمہ ہے وہ آپ کے ہمارے ملک کے مایہ ناز عالم مفسر قرآن مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ یہ رسالہ ہے، اور یہ رسالہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے متعلق ہے۔ جب ایسے فتنے اٹھے کہ جو عقائد پر ضربیں دینے لگے، تو علماء نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالہ امت کے عقائد کی حفاظت کے لیے لکھا تھا۔ شروع میں اس کتاب میں مقدمہ ہے جو امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، اور یہ 25 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر امام اعظم یعنی مقدمے کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی، اور اس رسالے کے بارے میں عام طور پر ایک سوال یا اعتراض کیا جاتا ہے۔ سوال یہ کہ کیا یہ رسالہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعتاً ہے؟ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا رسالہ نہیں ہے۔ تو امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ مقدمہ لکھا ہے، اور اس مقدمے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی لکھے ہیں، وہاں میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا بھی بڑے تفصیل سے جواب لکھا ہے، اور 8 صفحات میں حضرت نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ واقعتاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اور اس کے دلائل کیا ہیں وہ بھی حضرت نے بڑے تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ اور یہ مقدمہ خود ایک بہت بڑا مقدمہ ہے، اس لیے کہ یہ میرے یا آپ جیسے کسی شخص کا لکھا ہوا نہیں، یہ امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ اگلی بات، یہاں سے صفحہ نمبر 26 سے یہ رسالہ شروع ہوتا ہے، متن اور اردو ترجمہ، اور حاشیے میں کہیں کہیں وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے تو مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی شرح ہے۔ الفقہ الاکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اصل التوحید وما یصح الاعتقاد علیہ یجب ان یقول آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والحساب والمیزان والجنت والنار وذلک کلہ حق واللہ تعالی واحد لا من طریق العدد۔ یہاں تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل عقائد کے ابتدائیہ کو لکھا ہے، اور اس رسالے کی ایک اہمیت بڑی خاص ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے حفاظت اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کو متعارف کرانے کے لیے لکھا گیا۔ اب اس میں جیسے اس زمانے میں
بعد کے زمانے میں یا آج کے زمانے میں کوئی ایسا فتنہ اٹھتا ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گر اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ ضرب لگاتا ہے، تو بڑا ایک آسان نسخہ ہے یہ، انسان یہ رسالہ سامنے رکھ لے اور اس میں پڑھے، دیکھے کہ وہ جو عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے وہ اس میں ہے یا نہیں۔ اگر اس میں ہے تو پتہ چل رہا ہے، اور کہ وہ عقیدہ یہاں موجود ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جو ایک عقیدہ پیش کر رہا ہے اور وہ عقیدہ یہاں لکھا ہوا ہے، جو کہ تو لکھا ہوا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آ رہا ہے آج کا اور وہ ایک ایسا عقیدہ پیش کر رہا ہے جو اس میں نہیں لکھا ہوا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ دو اور دو چار کی طرح بات ہوگی، بڑے بڑے فتنوں سے انسان بچ سکتا ہے اگر انسان اس عقیدے اس رسالے کو اپنے پاس رکھے اور اپنے مطالعے میں رکھے۔ اب جیسے یہ شروع میں جو حضرت نے لکھا ہے یہ متن تھا، اس کا ترجمہ مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ رسالہ توحید اور ایسے مسائل کی حقیقت کے بیان میں ہے جن پر عقیدہ رکھنا ضروری اور صحیح ہے۔ مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان سے اس کا اقرار کرے کہ میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر اور تقدیر پر کہ سب خیر اور شر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور حساب اور میزان اور جنت اور دوزخ پر ایمان لایا۔ پھر اس کے بعد یعنی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آگے مزید تفصیل اللہ ذو الجلال والاکرام کے بارے میں انسان کو عقیدے کیسے رکھنے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے عقائد علماء اہل سنت کے کیسے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ انسان پڑھتا جائے اور اپنے عقیدوں پر غور کرتا جائے کہ اگر میرے عقیدے اس رسالے کے متعلق ہیں تو الحمدللہ، خدا نہ کرے اگر ویسے نہیں ہوں تو پھر ہم نے اپنے عقیدے ایسے کرنے ہیں جیسے اس رسالے میں لکھے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جب اللہ ذو الجلال والاکرام کے باب ختم ہوتا ہے، یعنی وہ جو عقائد کے متعلق باب ہے، اس میں اب آگے دوسرا باب آتا ہے بغیر عنوان کے، والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، یعنی یہ جو عام طور پر آپ نے پڑھا ہوگا یا علماء سے سنا ہوگا کہ ایک عقیدہ علماء دہراتے رہتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دھرتی پر خدا کے وہ بندے اور خدا کی وہ ممتاز بھیجی ہوئی شخصیات ہیں کہ جو ہر گناہ سے پاک ہیں۔ اب علماء سے یہ عقیدہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں کہ وہی عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی وضاحت کے ساتھ لکھ رہے ہیں، اور جو عقیدہ ہے علماء اہل سنت کا اس باب میں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں اسی طرح صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہیں، والانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، جس کا معنی یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام صغیرہ گناہوں اور کبیرہ گناہوں سے بالکل منزہ اور پاک تھے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک ہیں، خدا نہ کرے کوئی چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو چاہے صغیرہ گناہ ہو، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ان میں سے کسی گناہ میں نہیں پڑ سکتے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں۔ جس انسان کا یہ عقیدہ ہے اس کا عقیدہ بالکل اہل سنت و جماعت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم نہیں ہیں تو اس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبیرہ گناہوں سے تو پاک ہیں لیکن صغیرہ گناہ انبیاء سے ہو سکتے ہیں، تو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ خدا نہ کرے گر ہے تو وہ اس کا عقیدہ علماء اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق نہیں ہے۔ اب اسی طرح آگے حضرت لکھتے ہیں کہ اپنا
اس عبارت کو پھر سے سنیے، والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح وقد كانت منہم زلات والخطایا ومحمد علیہ السلام حبیبہ وعبدہ ورسولہ ونبیہ وصفیہ ومنقیہ ولم یعبد الصنم ولم یشرک باللہ طرفۃ عین قط ولم یرتکب صغیرۃ ولا کبیرۃ قط۔ معنی یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، کفر اور قباح سے بالکل منزہ پاک تھے۔ ہاں البتہ لغزش ان سے ہو سکتی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب اور اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کے نبی اور اس کے مخلص بندے اور منتخب بندے ہیں۔ آپ نے ایک لمحہ بھر بھی کبھی صنم پرستی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور نہ آپ نے کبھی صغیرہ اور کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اور آگے لکھا وَأَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ابو بکر الصدیق ثم عمر بن خطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذی النورین ثم علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لکھتے ہیں کہ جملہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں میں افضل ترین حضرت رفیق دم ہجرت ہیں۔ حضرت رفیق دم ہجرت کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان ذی النورین ہیں، حضرت عثمان ذی النورین کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب یہ عقیدہ جس انسان کا ہے تو وہ سمجھے کہ میرا عقیدہ علماء اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق ہے، اور خدا نہ کرے اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ نہیں تو پھر اس کا عقیدہ عقائد اہل سنت و جماعت کے مطابق نہیں ہے۔ اچھا، اس سے آگے ایک اور چیز ہے، عقائد سنت کے باب میں لکھتے لکھتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الانبیاء و اپنا والکمرات والکرامات للاولیاء حق۔ اس عبارت کو پھر سنیں، حضرت نے لکھا ہے کہ للانبیاء والکرامات للاولیاء حق، کہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے معجزات اور اولیاء اکرام کی کرامات حق ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ معجزات بخشتے ہیں اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ کرامات بخشتے ہیں، اور انبیاء کے معجزات اور اولیاء کے کرامات حق ہیں، اس کا عقیدہ بالکل اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر ایک شخص کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات تو برحق ہیں لیکن اولیاء کی کرامات حق نہیں ہیں، تو پھر اس کا عقیدہ اہل سنت کے عقائد کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہ تفصیلات باقی میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ جو حضرات اس رسالے کو پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، بلکہ اگر یہ خرید سکیں تو خرید لیں، اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو پڑھیں، اور پھر میں اور آپ چاہے کوئی بھی ہو اپنے عقیدے کو اس کسوٹی پر پیش کریں کہ آیا میرے عقیدے اگر یہاں تفصیلات کے مطابق ہیں تو الحمدللہ، اگر مطابق نہیں ہیں تو اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت نے آگے اپنا عقائد کی تفصیلات میں لکھا ہے کہ وَسَوَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ حَقٌّ قَائِنٌ فی القبر و اعادت الروح الی الجسد فی قبرہ حق۔ حضرت نے لکھا کہ قبر میں منکر نکیر کا سوال حق ہے، قبر میں جسم کی طرف جس کی کیفیت صرف اللہ ہی جانتے ہیں روح کا لوٹایا جانا حق ہے، ثابت ہے، قبر کا دبانا ثابت ہے، قبر کا عذاب ثابت ہے جو تمام کافروں کے لیے اور بعض گنہگار مسلمانوں کے لیے واقع ہوگا، یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا۔ معنی یہ کہ خدا نہ کرے اگر ایک انسان کفر کے لحاظ سے کافر ہے، اللہ معاف فرمائے، تو اس کو سزا قبر میں ملے گی۔ تو اگر کوئی شخص جو مسلمان ہے عقیدے کے لحاظ سے لیکن اعمال کے لحاظ سے فیل ہے تو اس کو بھی سزا مل سکتی ہے، یعنی کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ اب خدا نہ کرے اس دور میں اگر کوئی شخص، جیسے کہ کئی ایسے ہیں جو قبر کے عذاب کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو اب وہ اپنا عقیدہ یہاں پیش کرے گا تو دیکھے گا کہ یہاں تو یہ عقیدہ لکھا ہے اور یہ عقائد اہل سنت ہیں۔ پتہ چلتا ہے خدا نہ کرے اگر کسی شخص کا قبر کے عذاب کا انکار عقیدہ ہے تو اس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ اور جس شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا عقیدہ عقائد اہل سنت و جماعت کے
مطابق ہے۔ اچھا باقی یہ تفصیلات بھی میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن آخری یہ سن لیں کہ جیسے عام طور پر ایک اور بڑا فتنہ ہے اس دور میں جس کی طرف ہمیں سب کو توجہ دینی چاہیے، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات نہیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ حضرت نے یہ رسالہ ختم کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، یعنی یہ آپ دیکھ لیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں کہ وَنُزُولِ عیسیٰ علیہ السلام من السماء وَسَائِرُ عَلَامَاتِ یوم القیامہ، حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دیگر تمام علامات قیامت جیسا کہ صحیح احادیث میں آئی ہیں یہ سب حق ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے واپس اس دنیا میں آئیں گے تو گئے ہیں تو آئیں گے نا، یہ تھوڑا ہے کہ گئے نہیں ہیں اور آئے ہیں۔ اب خدا نہ کرے کسی شخص کا اگر یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق نہیں ہے، اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح مال جسد آسمان پر اٹھائے گئے، وہاں حیات ہیں اور قیامت سے پہلے اس دنیا میں نازل ہوں گے، تو اس رسالے کو جو شخص پڑھے گا کہ وہ نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء وسائر علامات یوم القیامہ حق، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت حیات ہیں اور آسمان سے واپس اس دنیا میں قیامت سے پہلے آئیں گے، اس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ تو بہرحال اس عقیدے رسالے کا تعارف کرانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالہ لکھ کر مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت کی ہے، اس لیے یہ بھی ہمارے علماء دیوبند کا احسان ہے کہ مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو، یعنی عربی میں متن تھا تو اردو ترجمہ کر کے اپنی شرح کے ساتھ پیش کر دیا تاکہ انسان پڑھے اور اپنے عقیدوں کو پرکھے، اگر اس کے عقیدے اس کے مطابق ہیں تو الحمدللہ، خدا نہ کرے اگر برعکس ہیں تو اپنے عقیدوں کی اصلاح کرے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس رسالے کو سمجھانے میں رکاوٹ بنائی جاتی ہے یا سمجھنے میں یا ماننے میں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا رسالہ ہے ہی نہیں، اس سوال یا اس اعتراض کے جواب میں مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ لکھ کر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ وہ لوگ جو یا سوال یا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حضرت کا نہیں ہے، امام مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 8 صفحات اس کے جواب میں لکھے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی کا رسالہ ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ میں سے جو دوست اس کتاب رسالے کو حاصل کر سکیں وہ کریں، اس کو پڑھیں، اپنے پاس رکھیں، تاکہ علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ جس انسان کو اپنے عقیدے سے محبت ہوگی تو وہ اپنے عقیدوں کے لیے محنت بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔